السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور جی کے بیچ جس میں ہم اسلامک اسٹڈیز کا پہلا ہمارا لیکچر ہوگا آج. ٹھیک ہے. اس پورے کورس میں ہم جتنے بھی ون پیپر ایم سی کیوز جو ہمارے پیپر ہوتے ہیں جس میں ایف پی ایس سی پی پی ایس سی سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں آنے والے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ اس میں کور کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ٹوٹل ہم 10 سبجیکٹس کو ڈسکس کریں گے جس میں اسلامک اسٹڈیز اردو اس کے بعد پاکستان افیئرز کرنٹ افیئرز. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل 10 سبجیکٹس ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. آج ہمارا جو فرسٹ لیکچر ہے وہ اسلامک اسٹڈیز سے ہم اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اسلامک اسٹڈیز کے اوپر ٹوٹل جو ہیں لیکچرز ہمارے کوئی 21 کے قریب ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پہلا جو لیکچر ہے وہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹوٹل جتنے بھی پیغمبر آئے. ٹھیک ہے. ان کا ایک شارٹ سا اوور ویو دیکھیں گے آج ہم. ٹھیک ہے. کل سے پھر ہم اسٹارٹ کریں گے ون بائی ون کہ پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے, ان کی پوری سٹوری, پھر نیکسٹ پیغمبر, پھر اس سے نیکسٹ, پھر اس سے نیکسٹ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. تو آج ہم پہلے تمام انبیاء کرام کا ایک شارٹ سا اوور ویو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آنے والے پہلے پیغمبر اور پہلے انسان ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اسلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, مطلب دین کی کمپلیشن ہو جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسلام کی ہی تبلیغ کی تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کو دین حنیف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پروفٹس ان اسلام. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے. ٹھیک ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ ہم نے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں بھیجی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ٹھیک ہے. تو 1,24,000 جو انبیاء کرام میں سے 73,000 جو ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئے. بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 25 پیغمبر یا 25 انبیاء کرام ہیں, ان کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. باقی ان کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ علماء کرام جو ہیں وہ پیغمبر یا انبیاء کرام مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, تو ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن اگر ایم سی کیوز جو ہے پیپر میں آتا ہے تو آپ نے 25 جو ہے وہ ٹک لگانا ہے کیونکہ یہ اوتھینٹک نمبر ہے. ٹھیک. تو فیملی ٹری ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے پہلے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان کا جو پوری سٹوری ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ کیسے ان کو پہلے جنت میں بھیجا گیا, پھر وہاں سے نکالا گیا, پھر زمین میں بھیجا گیا. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے. تو آج ہم ایک شارٹ سا اوور ویو دیکھتے ہیں. اچھا, حضرت آدم علیہ السلام کی جو شادی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت اماں ہوا سے ہوتی ہے, جن کو انگلش میں ایو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوتی ہے, ٹوینز, یعنی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو جو ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ 20 ٹوینز پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 20 ٹوینز یعنی کہ ٹوٹل 40 بچے. ٹھیک ہے. تو پہلے بیٹے کا نام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قابیل, اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے اکلیمہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے حابیل, اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے لہودہ, لام سے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس وقت کیونکہ شادی کے وغیرہ کا کوئی قانون تو تھا نہیں, لیکن روایت ہے کہ جو پہلا جوڑا پیدا ہوتا ہے دوسرے جوڑے سے اس کے اپوزٹ جینڈر سے اس کی شادی ہوتی ہے, یعنی قابیل کی شادی ہوگی لہودہ سے اور حابیل کی شادی ہوگی اکلیمہ سے. لیکن اس بیس کے اوپر ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں. ٹھیک ہے. تو قابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، آج صرف اوور ویو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیتا ہے. تو قابیل کاف سے قاتل. ٹھیک ہے، تو ایسے یاد رکھ لینا کہ قابیل نے قتل کیا تھا اور حابیل جو ہے وہ قتل ہوا تھا، یعنی کہ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہے، حابیل کا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو حابیل کی موت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے رنجیدہ رہنے لگے. تو اس موت کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ہے شیس علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی جو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا حضرت شیس علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، لیکن ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جو حضرت شیس علیہ السلام ہیں ان کے بیٹے ہوتے ہیں انوش. ٹھیک ہے، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مہلیل، مہلیل کے بعد الیارد، اور الیارد کے بعد آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے پیغمبر ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے. اور یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ پیغمبر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو صرف باکسز میں لکھے ہوئے ہیں یہی پیغمبر ہیں. وہ پچھلے جو حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے وہ باکسز میں لکھ دیے میں نے، لیکن وہ ان میں صرف حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں وہی پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھنا ذرا. یہ دوسرے پیغمبر ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. ان کے والد کا نام الیارد ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ادریس علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں مت الشالخ. ٹھیک ہے، مت الشالخ کے بعد لامک، اور لامک کے بیٹے ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا جو کشتی والا واقعہ ہے وہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی جس میں تمام پرندے جانور وغیرہ اکٹھے ہو گئے اور باقی جو قوم تھی اس کے اوپر سیلاب کا عذاب آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ٹوٹل جو 4 بیٹے ہوتے ہیں جس میں پہلا بیٹے کا نام سام، حام، جافس اور یام. ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو پہلے جو 3 بیٹے ہیں یہ والے، ٹھیک ہے، یہ کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ایمان لے آتے ہیں. اور یام جو ہے یہ ایمان نہیں لاتا اور سیلاب میں بہہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ پیغمبر ہیں وہ سام کی نسل میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، سام کے بیٹے کا نام ہوتا ہے ارفکشد اور دوسرے بیٹے کا نام ہوتا ہے ارم. ٹھیک ہے، ارفکشد کے بعد ان کا بیٹا ہوتا ہے شالخ. شالخ کے بعد شالخ کی اولاد حضرت ہود علیہ السلام شالخ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آج ہم صرف اوور ویو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک ایک پیغمبر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ارم کی اولاد میں سے آتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام جن کا اونٹنی والا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ارم کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ جو ڈاٹڈ لائن کا مطلب ہے کہ یہ ان کی نسل میں سے آتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں فالق. فالق کے ان کے بیٹے راؤ، شاہ رخ، نہر اور آذر. ٹھیک ہے، آذر جو ہیں ان کے 2 بیٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں ہاران. ہاران جو ہیں یہ پیغمبر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے ایک بہت اسلامک تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں یہودی، عیسائی اور اسلام جو ہیں وہ ان کی جڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا کے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوتے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، ان کی 2 شادیاں ہوتی ہیں. پہلی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی ہوتی ہے، حاجرہ. ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ سے بیٹے ہوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری بیگم کا نام ہوتا ہے سارہ. ٹھیک ہے، ان میں سے 2 بیٹے ہوتے ہیں اسحاق اور مدیان.
ٹھیک ہے، حضرت اسحاق جو ہیں یہ بھی پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل بھی، لیکن مدیان جو ہیں یہ پیغمبر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں حضرت سارہ سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آزر کے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے ہوتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کزن ہوتے ہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کے کزن ہوتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں آتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے، ان کی نسل ویسے چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ، لیکن اس میں پیغمبر کوئی نہیں آتا۔ اس کے بعد جو پیغمبر آتے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے دوسرے بیٹے ہوتے ہیں عیسو، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ ان کے ٹوٹل 12 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جس میں سے پہلے بیٹے ایک جسے ہم جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ان کے مطلب کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں یاد مجھے کہ کون پہلا بڑا بیٹا تھا کون چھوٹا، لیکن ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، اس کے ساتھ بنیامین، اور اس کے بعد یہودا، لاوی، اور مطلب 4 یہ اور 8 اس کے علاوہ اور بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے نام زیادہ مجھے نہیں یاد کون کون سے ہیں، لیکن یہ 4 جو ہیں کیونکہ ان کی نسل میں سے نیکسٹ پیغمبر آتے ہیں، تو یہ 4 آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں جو عیسو، ٹھیک ہے، ان کی نسل میں سے نیکسٹ پیغمبر آتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں تک آئی ہوپ کلیئر ہوگا۔ اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے کوئی پیغمبر نہیں آتا ابھی تک، ٹھیک ہے، ان کی نسل ویسے ہی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد مدیان، جو کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نسل میں سے نیکسٹ پیغمبر آتا ہے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام، یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، مطلب ان کی نسل میں سے ڈائریکٹ آتے ہیں، یہ ڈاٹڈ لائن کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کی جو نسل ہے وہ ویسے چلتی رہتی ہے، اس میں سے کوئی پیغمبر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے بھی دوبارہ کوئی پیغمبر نہیں آتا، لیکن ان کے بھائی جو ہیں بنیامین، یہودا اور لاوی، ان کی نسل میں سے نیکسٹ پیغمبر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہودا میں سے دیکھتے ہیں، ان کی نسل میں سے جو نیکسٹ پیغمبر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بھی ہیں ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان کے بیٹے ہوتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت بنیامین علیہ السلام کی نسل میں سے جو نیکسٹ پیغمبر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، یہ بنیامین کے بیٹے نہیں ہیں لیکن ان کی نسل میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کے پیرنٹس وغیرہ باقی جب ہم ان کو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے، جب ہم باری باری ایک ایک پیغمبر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو تب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، جس میں وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاوی کی جو بیٹے ہوتے ہیں کنات کے بیٹے ہوتے ہیں عمران، اور عمران کے بیٹے ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے، ہارون پیغمبر ہوتے ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے کا نام ہوتا ہے موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دونوں بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک بہن بھی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مریم، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا کہ یہ وہ والی مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ وہ والی مریم نہیں ہے، تو یہاں سے کنفیوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام، جہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی سلائیڈ میں، حضرت شعیب علیہ السلام، تو ان کی ایک بیٹی ہوتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے صفورہ، ٹھیک ہے۔ تو صفورہ کی شادی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے پیغمبر آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے حضرت الیاس، ٹھیک ہے، اور ان کے ایک دوسرے بیٹے کی نسل میں سے آتے ہیں الیاسے اور
تیسرے بیٹے کی نسل میں سے آتے ہیں زکریا علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں حضرت الیاس, حضرت الیاسہ اور حضرت زکریا علیہ السلام, یہ تینوں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹ ان کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن ان کے ایک بیٹے کی نسل میں سے حضرت الیاس, دوسرے کی نسل میں سے زکریا اور تیسرے بیٹے کی نسل میں سے الیاسہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بندہ آتا ہے عمران. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا آپ نے, عمران کافی امپورٹنٹ نام ہے. اچھا, ایک اور بندہ ہوتا ہے فقد. ٹھیک ہے, یہ بھی پیغمبر نہیں ہے, یہ بس یہاں پہ یاد رکھنا کہ یہ بندہ آتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آتا ہے, کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پیرنٹس وغیرہ کا نہیں پتہ مجھے. تو فقد جو ہیں ان کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں, ایک کا نام ہوتا ہے ہانا اور دوسری کا نام ہوتا ہے عشا. انگلش میں ان کو الزبتھ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عمران کی شادی جو ہوتی ہے وہ ہانا سے ہوتی ہے, اور عشا کی شادی جو ہوتی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت زکریا علیہ السلام اور عشا میں سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد عمران اور ہانا کی نسل میں سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے مریم. ٹھیک ہے, یہ ہیں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. ٹھیک ہے, ان کی شادی نہیں ہوتی حضرت مریم کی. ٹھیک ہے, تو ان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ حضرت اسماعیل کی جو نسل ہے وہ ویسے ہی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے کوئی پیغمبر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پیغمبر آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. ٹھیک ہے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت اسماعیل کے بعد جو اس نسل میں سے نیکسٹ پیغمبر آتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہمارے پاس ٹوٹل پیغمبر ہو گئے 24. آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, دوبارہ سے لیکچر پورا دیکھ کے, ایک دفعہ سلائڈ دیکھ کے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک 24 پیغمبر ہیں جو قرآن پاک میں مینشن ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک پیغمبر ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو تاریخ ہے وہ مجھے نہیں ملی کہیں سے بھی, نہ قرآن پاک سے نہ کسی تاریخ کی کسی کتاب سے, کہ ان کے پیرنٹس اور یہ کہاں سے آتے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی 400 سے 400 سے 500 BC ان کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے, یعنی کہ بیفور حضرت عیسیٰ سے 400-500 سال پہلے ان کا جو دور ہے وہاں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور یہاں یہ ہیں 25ویں پیغمبر. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد ایک بندہ ہوتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ وہ والے پیغمبر ہیں جن کو جو یہودی ہیں, جیوز, وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اسلامک جو اسکالرز ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو, کچھ اسکالر جو ہیں وہ نبی مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ ان 25 میں شامل نہیں ہیں, یہ 26 ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو MCQs بیسڈ اگر کویشچن آتا ہے تو آپ نے 25 ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے, 25 انبیاء کرام جو ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یاد رکھنا آپ نے. حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ اسکالرز نبی مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے اکارڈنگ ٹو اسلام. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو انجوائڈ دا لیکچر. تھینک یو. اب ہم نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں تمام انبیاء کرام کا 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ان کو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.